أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ یاسر بن عبد القادر الجابری ہے صاحب ہے حفظ اللہ۔ شیخ آپ سے ایک سوال تھا، ساکس پہ مسح کرنے کے تعلق سے ہم کو ذرا سکھائیے، وضاحت کریے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے سوال سنا کہ ساکس پر مسح کرنے کے سلسلے میں کیا تفصیلات ہے جس کی شریعت اسلامیہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلی بات، ساکس پر مسح کرنے کا جواز ہے۔ باقاعدہ محدثین رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں چیپٹر باندھا ہے، باب المسح علی الخفین، ساکس پر مسح کرنے کا بیان۔ تو ساکس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس مبارک شہر مدینہ منورہ میں جہاں احد پہاڑ کے پاس ہم ہیں، تو ساکس پر مسح کرنے کے سلسلے میں تفصیلات یہ ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کا جواز ہمیں ملتا ہے شریعت اسلامیہ سے، قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ ہم اپنے ساکس پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ساکس چاہے وہ چمڑے کے ہوں یا کاٹن کے ہوں، کسی بھی چیز کے بنے ہوئے ہوں، الخفین الجوربین، یہ دونوں الفاظ حدیث میں آتے ہیں، جورب ہو یا خفین ہو۔ خف چمڑے کے ساکس کو کہتے ہیں جو چمڑے سے بنایا جاتا ہے، جورب جو مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے جو بغیر چمڑے کا ہوتا ہے۔ تو ساکس کسی بھی چیز کا بنایا ہوا ہو، واضح رہے بات، چاہے چمڑے سے بنا ہو یا کسی اور چیز سے جیسے نائلن، کاٹن وغیرہ، تو اس پر مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جب ساکس پہنے ہوئے ہیں یا ساکس پہن رہے ہیں اس وقت ہم وضو کی حالت میں ہوں، یعنی وضو میں پیر دھوئے گئے، اس کے بعد ہم نے ساکس پہنا، یا باوضو ہم تھے اس کے بعد ہم نے پیروں میں ساکس پہنا، بعد میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ہم کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو ہم بالکل اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی لے کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی ڈال رہا تھا، وضو کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام ساکس پہنے ہوئے تھے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جھکا نیچے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیروں سے ساکس کو اتاروں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دو، مت اتارو ان ساکس کو، میں نے باوضو حالت میں ان دونوں ساکس کو پہنا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وضو کی حالت میں پیر ہوں، ساکس پہنے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں ہم ان پر مسح کر سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، مسح جو کیا جائے گا تو ساکس کے اوپر کیا جائے گا، پیر پہ جو ساکس پہنے ہوئے رہتے ہیں نچلے حصے میں نہیں، تلوے میں نہیں، بلکہ اوپر والے حصے میں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد جو آئی ہے صحیح سند سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر دین رائے اور عقل کے حساب سے ہوتا تو ساکس پر مسح کرنا نیچے ہوتا پیر کے، نہ کہ اوپر، کیونکہ نجاست گندگی نیچے لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے آپ نے اوپر مسح کیا۔ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ دین عقل کے حساب سے نہیں ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں لاجیکلی ہر چیز لاجک ہے، نہیں، قرآن و حدیث میں جو چیز آئی ہے چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے جو دوسرا اہم مسئلہ جو موضوع سے متعلق ہے، ساکس پر جو مسح کیا جائے گا، میں بھی پریکٹیکل کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ اوپر والے حصے میں ہے نہ کہ نیچے والے حصے میں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، جب ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم نے وضو کیا، اب پیر دھونے کی جہاں باری آتی ہے، ہمارے پاس ساکس ہیں، ہم ساکس پہنے ہوئے ہیں اور وضو کی حالت میں ہم نے پہنا ہے، تو ہم اوپر والے حصے میں دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کریں گے دائیں پیر کو، ایک مرتبہ بائیں پیر کو، یا دائیں پیر کے اوپر والے ساکس کو ایک مرتبہ، بائیں پیر والے لیفٹ پیر والے ساکس کو ایک مرتبہ اوپر مسح کریں گے۔ تیسری اور ضروری بات یہ ہے، ابھی جیسا میں نے بتایا شروع میں کہ ہم سفر میں ہیں، مدینہ میں ہیں یہاں، تو اگر سفر میں ہوں تو 72 گھنٹے 72 آورس اجازت ہے، ہم ساکس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مقیم ہیں، جیسا ہم جدہ میں رہتے ہیں تو جدہ میں مقیم ہے، اپنے شہر میں ہیں، تو ہم 24 آورس ساکس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 72 گھنٹے مسافر کے لیے اجازت ہے، مقیم کے لیے 24 آورس 24 گھنٹے کی اجازت ہے، اس کی کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟
تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ سب سے پہلا مسح جب ہم کریں گے ٹائم وہاں سے ہم کاؤنٹ کریں گے، جب پہنا ہم نے نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل آج صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے ساکس پہنے، فجر کی نماز کو میں نے وضو کیا، پیر دھویا، اس کے بعد میں نے ساکس پہنا، لیکن میں نے اس پر مسح نہیں کیا ہے. ظہر کی نماز میں نے مسح کیا ہے، تو کاؤنٹنگ ظہر کی نماز سے ہوگی 72 گھنٹے تک سفر کی حالت میں، اور 24 گھنٹے تک جب اقامت کی حالت میں ہوگی. اور ایک آخری بات یہ ہے، مسح کب ٹوٹ جائے گا؟ مسح کب ٹوٹے گا؟ غسل اگر واجب ہو جاتا ہے، جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مسح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ٹائم لیمٹ ختم ہو جائے تو بھی مسح ٹوٹ جائے گا. ساکس اتار دیے گئے ہیں تو بھی اس کے اوپر پھر دوبارہ مسح نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ساکس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیروں کو کور کریں، جو پیر کو کور کرنے والے ساکس ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں، بعض فل ہوتے ہیں، بعض ہاف ہوتے ہیں، میں بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو ساکس ایسے ہوں جو کور کریں پیر کو، ایسے نہیں کہ آدھا پیر، جیسے آج کل نئے ساکس آ رہے ہیں آدھا پیر کور ہو رہا ہے آدھا نہیں ہو رہا ہے، تو یہ پیر کور نہیں کر رہا ہے، تو اسی صورت پہ اس پر مسح نہیں کیا جائے گا. اس کا ذہن میں رکھیں. آئیے میں پریکٹیکل آپ کو کر کے بتاؤں گا. یہ جو میں نے ساکس پہنے ہوئے ہیں دیکھیے، اس پر مسح کیسے کیا جائے گا. یہ ساکس ہیں، سائل ادھر آ جائیں. یہ ساکس پر مسح کیسے کی؟ دیکھیے یہ ساکس ہے، یہ فل ساکس نہیں ہے، یہاں تک ہے، یہ ہڈی جو ہے کور ہو رہی ہے، اس کا مطلب پیر میرا کور ہو رہا ہے. تو میں اس پر جو مسح کروں گا ایسے کروں گا. پھر یہ ساکس پر مسح کرنے کا طریقہ ہے. ایک مرتبہ اوپر ایسے دائیں، ایک مرتبہ بائیں اوپر ایسے، بس. اس کے بعد ایک آخری ضروری چیز جو عام طور پر ایک سوال یا شبہ رہتا ہے لوگوں کے دل میں کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ مسح کر رہے ہیں، کیا آپ ساکس اتار کر پیر نہیں دھو سکتے ہیں، دوبارہ نہیں پہن سکتے ہیں ٹشو وغیرہ سے پوچھ کر؟ تو یہاں پر مسئلہ بتا دوں، یہ جو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، یہ رخصت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ کسی مشقت کے لیے شرط نہیں ہے. تکلیف ہو نہ ہو یہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اگر آپ نے ساکس وضو کی حالت میں پہنے ہیں تو آپ مسافر ہیں تو 72 گھنٹے تک، اور اگر مقیم ہیں تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اتارنے میں آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے رخصت ہے. اور حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کی رخصت پر عمل کرنا. جو اللہ نے چھوٹ دی ہے یا اجازت دی ہے آپ کو کسی چیز کی، سفر میں، حضر میں وغیرہ، تو آپ اس پر عمل کریں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے. تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں گے، اس کی اجازت ہے، چاہے سردی ہو نہ ہو، مشقت ہو نہ ہو. امید کہ میرے خیال سے بات واضح ہو گئی جو سوال کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.